میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں, اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا کہ قیمت چکانی پڑے گی, وہ جو کتنی اونچی اڑان کرنی ہے جو آرمی چیف کہتے تھے. ڈالروں کے بدلے ان کو پیسے دینے والے ممالک ان سے کیا کچھ کروا رہے ہیں اس کا واضح الفاظ تو نہیں لیکن دبے الفاظ میں اعتراف کر لیا ہے. Pakistan's Prime Minister has in fact admitted that he went around begging for loans. Well, the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif has said, and I quote, that had to beg friendly nations for loans. This is ہماری کوئی اکانومی نہیں ہے, اور یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کا جواز نہیں ہے. بتائیں قوم کو کہ کہاں کہاں آپ نے بیچا ہے اس قوم کو. 5 ارب $10 دیا ہے اور وہ قومی خزانے میں آیا یا پاکستان کے خزانے کے اندر کہیں پہ جمع ہوا ہے تو وہ ہمیں دکھا دیں کہاں پہ جمع ہوا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا کہیں پہ. اور یہ جو گروی رکھا گیا پاکستان کی خود مختاری کو, یہ ہے اصل معاملہ. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب خواہشات ان کی آتی ہیں تو ان کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. میں ان ممالک کا, ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کو جو ہے نا وہ اس کا لوٹا ہی انہوں نے الٹا کر دیا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے لیے ہیں قرضے اور ان کی قیمت چکانی پڑنی ہے. میں اور فیلڈ مارشل ہم نے دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کیے, ان سے ہم نے پیسے مانگے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. پیسوں کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں وہ کام کرنے پڑے. نمسکار دوستو, جے ہند. پاک پردھان منتری شہباز شریف نے خود اپنی اور عاصم منیر کی پول کھول کر رکھ دی ہے اور مانا ہے کہ ہم دونوں پوری دنیا میں بھیک مانگنے گئے تھے, جہاں بھیک دینے والے دیش بھیک کے بدلے ہم سے وہ کروایا جو پاکستان کے حق میں نہیں تھا. اسلام آباد میں ایک کارکرم کے دوران شہباز شریف نے کہا ہے کہ بیتے کئی سالوں سے پاکستان قرض پر چل رہا ہے. انہوں نے مانا ہے کہ قرض مانگنا آسان نہیں ہوتا, جو بھی قرض لینے جاتا ہے اس کا سر اپنے آپ جھک جاتا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خود پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کئی دیش میں گئے تھے. شہباز شریف نے بھاوک ہوتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہم نے کن کن دوست ملکوں کے گھر پر جا کر قرض کی گہار لگائی تھی. ان ملکوں نے ہمیں مایوس تو نہیں کیا, لیکن جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے. انہوں نے اسپشٹ شبدوں میں مانا ہے کہ جب کوئی دیش آرتھک مدد مانگتا ہے تو اسے اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور قرض دینے والے کی ایسی شرطیں ماننی پڑتی ہے جن کا بوجھ اٹھانا ناممکن ہوتا ہے, لیکن ہم نے پھر بھی کیا. وہی یہ سن پاک میڈیا صدمے میں ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا ایک اعترافی بیان ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اور فیلڈ مارشل ہم نے دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کیے, ان سے ہم نے پیسے مانگے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اور پھر وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں وہ کام کرنے پڑے شاید جن کا جواز نہیں بنتا تھا. اب وہ کیا کام ہو سکتے ہیں, اور پھر ایسے پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی جس میں جو قومی عزت ہے ہماری اس پر آپ کمپرومائز کریں. کہیں یہ فلسطین والے معاملے کی تو بات نہیں ہو رہی, ٹرمپ کے جو پیس بورڈ ہے اس کی بات تو نہیں ہو رہی. کہاں سے وہ پیسے آئے اور کیا کیا کمپرومائز ہوا؟ میں آپ کو یہ شارٹ سناتا ہوں. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کا یہ آپ سنیں. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا, ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو, آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے. اب انہوں نے یہ جو بات کہی ہے, یہ بات بڑی تلخ بات ہے, اور اس کی جو بنیادی وجہ حکمرانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا. ڈیفالٹ پہ ہم کیوں گئے ہیں, کیوں ہماری اتنی جو اکنامک جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب کیوں ہے, یہاں پر کاروبار کیوں نہیں ہو رہا, یہاں پر فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, یہاں پر روزگار کیوں نہیں مل رہا. جب آپ میرٹ پر نہیں چلائیں گے,
جب آپ کرپشن کی کہانیاں لکھیں گے، جب آپ کے بے نامی اکاؤنٹس کے مقدمے نیب واپس لے لے گا، جب آپ اقتدار میں انہی لوگوں کو بٹھا دیں گے جو لوٹ کے لے گئے اس ملک کو اور اس بات پر خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ انہیں چور کیوں کہتے ہیں، جن کی پراپرٹیز لندن میں ہیں، دبئی میں، اور اس کی رسیدیں نہیں ہیں، وہ ایک بہت، اور پھر میرٹ تو بالکل نہیں ہے، تو وہ جو حکمران ہیں وہ بنیادی طور پر اس برائی کی جڑ ہے۔ تو اسی لیے جو عوام کی منتخب نمائندہ حکومت ہے، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جو لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، اس کو آپ نے اقتدار سونپنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو شہباز شریف صاحب کی جو بات ہے، یہ اس کی اگر آپ بنیادی وجہ خود اپنے دلوں میں سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سسٹم ایسا ہو جس پر ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو حکمران بنایا گیا ہو جو اس کے حقدار نہ ہوں، جو میرٹ پر نہ آئے ہوں، جو جینوئنلی الیکٹڈ نہ ہوں، تو کیا ہوگا؟ آج بھی کوئی پاکستان کی اقتصادی صورتحال نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب، چائنا، یو اے ای اگر اپنے ڈالر نکال لیں، 3 بلین ڈالر جو انہوں نے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں دیے ہوئے ہیں، اور یہ جو آئی ایم ایف جو امریکہ کے کہنے پہ ہمیں سپورٹ دے رہا ہے، وہ اگر بند کر دے تو ہم آج بھی ڈیفالٹ میں ہیں، ہماری کوئی اکانومی نہیں ہے۔ اور یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کا جواز نہیں ہے، بتائیں قوم کو کہ کہاں کہاں آپ نے بیچا ہے اس قوم کو۔ میں لفظ یہ سخت ہے لیکن میں استعمال کروں گا کیونکہ اس سے آپ کو غصہ آتا ہے کہ صرف ایک ایسے ٹولے کو حکومت پر مسلط رکھنے کے لیے آپ جا کے قرض لینے پر مجبور ہیں، لوگوں کے آگے، دوسرے ممالک کے آگے کشکول لے کے چلے گئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے ملک میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو فائدہ ہے۔ تو ایسی حکومت جس کو عوام چاہ رہے ہو، جو میرٹ پر بات کر رہی ہو، یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے ہمیں یہ کہانیاں سنا کے، یہ ایک بہت ہی دکھ دینے والی بات اور بڑی سنجیدہ بات ہے، یہ ایک المیہ پاکستان کا انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ بتائے قوم کو کہ کہاں کہاں انہوں نے یہ سودے کیے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے اس کو بیچا ہے ہماری عزت کو۔ اب آخر یہ کہتا ہے میں اور فیلڈ مارشل، وہ فیلڈ مارشل خفیہ طور پہ اور میں کھلے عام ممالک میں جاتے رہے، ڈالروں کی بھیک مانگتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ڈالروں کی بھیک مانگتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے ممالک کی کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایسی بھی خواہشیں آ جاتی ہیں۔ ذرا سن لیں، آپ کو پتا چلے گا یہ اعتراف ہے کہ ہم نے ملک کا سودا ڈالروں کے لیے کر دیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے غور سے یہ والا پارٹ سننا ہے، میں 20 سیکنڈ کے بعد چلا رہا ہوں، صرف 19 سیکنڈ کی مزید ویڈیو ہے۔ تو اپنے عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ آگے چلیں، بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو بعد میں ایسا کہیں سے کوئی خواہش آ جائے، جن سے ڈالر لیے ہوئے ہیں، بعد میں ان کی ایسا کوئی خواہش آ جائے، سنیں، اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں۔ ایسی خواہش آ جائے جس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز بھی نہ ہو، پھر بھی آپ وہ کرتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے ابھی؟ ذرا سوچے نا، ایسا کیا ابھی حالیہ دور میں ہوا ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن ہم کر رہے ہیں؟ بورڈ آف پیس اور غزہ میں فوجیں بھیجنا۔ کوئی تیسری چیز سمجھ آتی ہے جس کا کوئی جواز نہ ہو اور کی جا رہی ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ عمران خان کے حوالے سے بھی آپ اسی کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ جی باہر سے ہی دباؤ ہے، یہ کہانی ڈالنے کی کوشش ہے۔ لیکن جیسا میں کہتا ہوں، اب یہ بیان، یہ پورا بیان میں چاہتا ہوں کہ فوج کے تمام لوگ سنیں، عاصم منیر کو چھوڑ کے باقی سب سنیں، کہ جو بات میں کہتا ہوں کہ یہ شخص کمپرومائز ترین ہو گیا ہے اور اس سے اب ہر کام کروایا جائے گا، کیا ابردلی کے منہ سے یہی بات نہیں نکل آئی کہ ہم سے ہر کام کروایا جا رہا ہے؟